حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 99 سے پڑھیں گے اور صفحے کی دوسری سطر جہاں 6 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور مارچ کی آج 5 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم یاد کرو اللہ کے انعامات، اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر عنایت فرمائی۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس پکے عہد و پیمان کو بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے پکا عہد لیا۔ اذ قلتم سمعنا وأطعنا، جب تم نے کہا تو ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، یعنی قبول اسلام، اعلان اسلام، اظہار کلمہ طیبہ، یہ اس مناسبت سے ہی فرمایا جا رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، علم رکھنے والا ہے جو سینوں کے بھید ہیں، سینوں کی باتیں اللہ جاننے والے ہیں، راز ہے دل کے راز۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے اہل ایمان، کونوا قوامین للہ، خوب قائم رہنے والے اللہ کے لیے، کس انصاف کی شہادتیں اور گواہی دینے والے۔ ولا یجرمنکم، تمہیں نہ ابھارے، شنآن قوم، کسی قوم کی مخالفت، کس بات پہ؟ علی اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کرو، اعدلوا، تم انصاف کرو، فیصلے ٹھیک کرو، هو اقرب للتقوی، یہ انصاف کی بات کرنا، انصاف کے فیصلے کرنا بہت قریب ہے تقوی پرہیزگاری کے لیے۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے ہر اس عمل سے جو تم کر رہے ہو یا کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے۔ لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کو بخشش بھی ملے گی اور اجر عظیم بھی ملے گا۔
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے اور انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، اللہ ارشاد فرما ہمارے دلائل نبوت کو، بیانات و ارشادات کو انہوں نے تکذیب کی، اولئک اصحاب الجحیم، وہ سب لوگ جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے اہل ایمان یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پہ انعام فرمائیں۔ اذ ہم قوم، جب اس قوم نے ارادہ کیا تھا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ پھیلائیں بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ، فکف ایدیہم عنکم، پس اس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا، نقصان ضرر پہنچانا، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ فاتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر چاہیے توکل کریں، بھروسہ کریں صاحب ایمان، ایمان و تیقن والوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر وہ بھروسہ کریں، یقین رکھیں۔ حضرات، امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پاک ہے، بلکہ قرآن مجید کا بھی ارشاد ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم ان نعمتوں کو، انعامات کو گنتی کرو، شمار کرو جو اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے ہیں، تو اللہ کی نعمتوں کو بھی تم گن نہیں سکتے۔ حضرات پھر ذرا غور فرمانا، ایک تو ہے نا کھانے پینے کی چیزیں ہیں، معاشرت میں ہے، ہماری زندگی گزارنے کے اسباب و ذرائع ہیں، ایک تو وہ نعمتیں ہیں، ایک وہ اشارہ فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارا جتنا وجود اور باڈی ہے یہ اللہ کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس کی وضاحت فرمائی قرآن مجید میں، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے دو آنکھیں نہیں دی، کان نہیں دیے، ہونٹ نہیں بنائے، زبان نہیں دی، فلاں کام نہیں کیا، اس کی لسٹ بھری پڑی ہے۔ آپ اندازہ کریں کڈنی کا قیمت کتنی ہے، ہارٹ کا سلسلہ کتنا ہے، شریانوں کا کیا معاملہ ہے، آنکھوں کانوں، یہ جو کٹ لگے ہوئے ہیں، یہ سارا نظام نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی فرمائی ہے۔ ہمارے بزرگ تھے حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت فرمائے، بڑی کمال باتیں سنایا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جوڑ اللہ نے جوڑ دیا لیکن چابی کسنا نہیں بہندا۔ سبحان اللہ، میں ہی کہنا تسی نہ کرو، تسی پریشان نہ ہو، اے جتنے جوڑ ہیں کدی ہویا یا 2 نمبر چابی 3 نمبر لو یار جوڑ کسنا ٹلی ہو گئی انگلی، اس انداز سے وہ فرمایا کرتے تھے۔ ایسی فٹنگ کر دی ہے 60 سال، 70 سال، 100 سال تک فٹنگ سے سارے کام ہو رہے ہیں۔ دیکھو کبھی بٹھیاں بری جا رہی ہیں، کبھی کھولا جا رہا ہے، انگلیاں کی جا رہی ہیں، تو یہ بنایا کس نے؟ تو پھر نعمت تو اللہ کی ہے نا بیٹی۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے جس کی شنوائیاں نہیں ہیں، جس کی بنایاں نہیں ہیں، جس کا کوئی وجود کا حصہ شل ہو گیا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ وہ بھی اشارہ فرمائے مخلقۃ بغیر مخلقہ، کامل خلقت بناؤں تو میں اگر کسی خلقت کا حصہ ناقص کر دوں تو یہ میرا اختیار ہے۔ اس لیے اشارہ فرمایا ہے، ایک طرف تو ہم کھانے پینے کی باتیں گنے، منڈیاں بھری پڑی ہیں، ٹرکوں کے ٹرک سامان، سبزیاں فروٹ آ رہے ہیں نا ماشاء اللہ، جڑا شہر لے سکتے ہو دل کر دیو، نہیں آج کیلا نہیں کھانا، ٹھیک ہے جی نہ کہو، کی کھا لو، کنو کھا لو، اور نہیں کنو زار ذرا کھٹا ہو جائے، موسمی کھا لو۔ تو یہ بنائی کس نے؟ موسمی کا ڈیزائن اور اس کی تاثیر، اس کا ذائقہ الگ ہے، کنوں کا الگ ہے، انگوروں کا الگ ہے، چکندر کا الگ ہے، اور نیبو صاحب کا الگ ہے، اور کھیرے کا الگ ہے، گوبھی الگ ہے۔ یہ سارے نظام فرمایا جو قیمت ڈاکٹروں پوچھو، ہر چیز کا ذائقہ تاثیر الگ الگ۔ ہمارے والد محترم صاحب بھی بہت بڑے مضبوط طبیب تھے، وہ فرمایا کرتے تھے دودھ ہے نا، دودھ دویا آپ نے، ڈائریکٹ پیو تو اور تاثیر ہے، برتن ہاتھ میں پکڑ کو دو اور تاثیر ہے، زمین پر رکھ کو دو اور تاثیر ہے، اس کو کچا پیو اور تاثیر ہے، ابال کے بائل کر پیو اور تاثیر ہے۔ اور اس کی تحقیق ہے، میڈیکل رپورٹوں کے اندر ساری باتیں آتی ہیں، فلاں کو ابالنا ہے، بائل کرنا ہے، اس کو اس طرح کاڑھا پینا ہے، اس کو اس طرح ابالنا ہے،
تے جو زیادہ کاڑے جائے تو کھیر کھویا بن جائے گا، درمیانہ ہاتھ رکھو تو کھیر بن جائے گی، اونج پی لو تو دودھ ہو جائے گا، تے سارا نظام تے وچ پانی پا کے پی لو تو کچی لسی ہو جائے گی، دہی جما کے پیو تو پکی لسی ہو جائے گی۔ ایک کچیاں پکیاں لسیاں پلانے والا کون ہے؟ تو اسی نے کہا کہ میری نعمتوں کو بھی یاد کرو۔ یہ شروائیاں بنائیاں، یہ خوراک، یہ فروٹ، یہ سلسلے، یہ سانس، اللہ میں معاف کر دے۔ جب بھی کسی کو بیمار بیچارہ ہوتا ہے تو پھر آکسیجن لگانی پڑے، آکسیجن کے پتہ کتنے پیسے لگتے ہیں ایک دن، گھنٹوں کے لحاظ سے۔ تو زندگی بیت گئی ہے، سانس لیا جا رہا ہے، سانس آ رہا ہے، سانس باہر آ رہا ہے، جا رہا ہے، سلسلہ کر رہا ہے۔ یہ سارے انعامات ہیں میرے اللہ۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بندے کے ساتھ معاہدہ کرتے، بات کرتے، اصل معاملہ یہ ہے کہ یہاں ایک بات ہے جو میں نے کرنی ہے۔ آپ بیعت لیتے ہیں، اصل بیعت معاہدے کو بولتے ہیں۔ جب وہ کسی سے بات کرتے، وہ کہتے جی میں اسلام قبول کر رہا ہوں، پھر آپ وہاں اس کے ساتھ بات کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو، رسول کو مانتے ہو، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو مانتے ہو؟ ہاں جی مانتا ہوں، یہ آپ معاہدہ ہو رہا ہے۔ پھر اب کمی آ جائے قائم رہو گے؟ ہاں جی۔ خوشی آ جائے قائم رہو گے؟ پریشانی آ جائے، موت و حیات کا نظام دنیا میں آتا ہے، یہ اشارہ کیا جا رہا ہے جب تم نے کلمہ پڑھا تھا تو عہد اللہ سے کیا تھا ہم اس دین میں آ رہے ہیں تو اس پر قائم رہیں گے۔ تو جس بندے کو وراثت میں دین ملا ہے، کیونکہ اماں مسلمان تھی، پتر بھی مسلمان ہے، چاچا مسلمان تھی، پتر بھی مسلمان، نہ ابے نو کھ پتا نہ پتر نو کھ پتا، اجی بھاجی مسلمان ہے، کیوں؟ ابا بھی سنتی بیٹھا ہے، پتر بھی سنتی بیٹھا، سنتی سمجھ ختنے کرائے ہوئے۔ تو ابے کا نام عبداللہ ہے تو ماں کا نام عائشہ شریف ہے، مسلمان کسی شاہ کا نہیں پتا۔ سمینا و اطانا کا معنی اللہ ہم تیری دعوت کو سن لیا، قبول کر لیا، ہم اقرار و اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ طول اس معاہدے پر قائم رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا اگر رب کو مانے تو اس بات پر قائم رہو، پھر دوسرے دروازوں پہ کیوں جاتے ہو؟ اگر تم نے محمد الرسول اللہ کہہ کے اعلان کیا ہے کہ میرے رسول جناب محمد الرسول ہے، تو پھر مرزائیت کے لیے مرزے کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، جج، وکیل، فوجی بھائی، پولیس، فلانے فلانے چودھری، بیڑا غرق ہو گیا۔ مرزے کو انسان ماننا بڑا مشکل ہو گیا، نبی مانتی، اس سے بڑی ظلم اور زیادتی کیا ہو سکتی؟ کو گل دی سمجھ لگتی بھی، کمپیئر تو کرو نا ذرا۔ امام الانبیاء کے مقابلے میں مرزا جیسا بندہ لا کے اس کو نبی کہا جائے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور اس بد نصیب کی کتاب ہے کشتی نوح، کتاب کا نام ہے، کئی اس کی کتابیں میرے پاس ہیں میری لائبریری میں۔ اس کشتی نوح کتاب میں ایک جگہ لکھتا ہے میں مریم ہوں، لو دسو، اور تو بندہ ہے ککڑا میں مریم ہوں۔ اگے جا کے لکھتا ہے میں عیسیٰ ہوں، عیسیٰ بھی ہوں، مریم بھی ہوں۔ تو پھر وہی گل آ گئی نا، جے بلی ہے تو گوشت کتنے، جے گوشت ہے بلی کتنے؟ پھر جے تو انسان ہے بندہ ہے تو ماں کس طرح بن گئی؟ مریم بھی تو عیسیٰ، اس قسم کے خبیث کو کہا جائے کہ نبی ہے، کتنی بڑا ظلم ہو جاتی۔ اللہ کی الوہیت کا معنی یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دنیا کٹ جائے، مر جائے، ہل جائے، سب ختم ہو جائے، الہ اللہ ہی ہے۔ عمر فاروق فرمایا کرتے تھے میں بلال کو مار مار کے تھک جاتا تھا، وہ مار کھا کے آتا، 24 مار جنہ مرضی ہو، معبود ایک ہی ہے۔ احد 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 کے نعرے مار مار کے مکے کی سرزمین کو ایک بندے نے ہلا کے رکھ دیا۔ تو رب نے پھر پتہ کیا، صبغت اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے، جس کو اللہ کا رنگ چڑھ جائے اتردا نہیں۔ ایک حبشی نا ناوے پیا تے برف دے ٹوٹے تے ملے، تو کسے پوچھا کتبہ تو کی کرنا پہ؟ اندر رنگ چٹا کرنا۔ جدھر رنگ اللہ تعالیٰ نے کالا بنا دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں وہ کالے رنگ والا اللہ کو پیارا نہیں ہے۔ مدینہ یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ نائجیریا کے، نیجر کے، سوڈان کے
اور ان ممالک کے ساتھی پڑھتے تھے، بڑے بڑے فاضل لوگ. ہمارا ایک ساتھی تھا، اس کا نام تھا کیا یاد نہیں رہا، تو ہم اس کو سیبویہ کہا کرتے تھے، امام سیبویہ. یہ نحو کا بہت بڑا امام ہوا ہے. تو یہ گیبون ملک ہے افریقہ کے، ایشیا کے اس علاقے میں. اس ملک کا نا گیبون، اس ملک کا تھا. بہت ہو گیا بیچارہ، اسے جنت البقیع میں دفن کیا. تو کالا رنگ الگ ہے لیکن اندر نور بھرا ہوا ہے. قرآن کے حافظ ہیں، حدیث ہیں. دیار رسول میں، مدینہ الرسول میں وہ دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں. ادھر کتنے گورے گوریاں سارے یبتے پھر رہے ہیں، شراب پی کے رالا سڑتے پھر رہے ہیں، وہ قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں. گزارا یہ ہے کہ یہ رنگ کالا ہونا یا گورا ہونا، اندر دبا دعائیں کرو کہ اندر چٹا ہو جائے. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ چڑھ جائے جس کو. تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے، جب تم نے کہا تھا نا سمعنا وأطعنا، جناب آپ کی دعوت کو سن لیا اور ہم نے اطاعت کی ہے، اطاعت کریں گے. لہذا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید. مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ترجمہ ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو جسے ہی مدد مانگتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ دے گے اللہ کی، اللہ نہ گل کر. تو مسیتوں نکل کے سیدھا علی حجویری کی قبر پہ آدھا بزرگوں ابا والدے ذرا مہربانی کرو، بکرا لیندا ایڈا وڈا نہیں لیندا، اچھا پورا جا بکرا ذرا مہربانی کرو. اے وعدہ صحیح ہوا ہے؟ وہ بزرگوں کو اس کے بول چھڈو، آپ کو بولو جو گئی نہیں کریے کی. ہلو، مقصد یہ ہے کہ یہ ادھر سچ بولنا ہے کہ ادھر جا کے سچ بولنا ہے. کہے ہم رہے سنو سمجھو سن کہہ کیا رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے جناب تہاڈی عبادت کریں گے، تہاڈے کول ہی بدل منگا. اتوں نکل اللہ سائیں توتی کی قبر سے بیٹھا جا کے، وہ بزرگ آپ فوت ہو گیا تے تیرو زندہ کیویں رکھے گا. یہ بات ہے جو اللہ نے اشاروں میں کر دی ہے. اگر سمجھ آ جائے تو آسان ہے، نہ سمجھا ساری زندگی نکلتے رہو بٹکرے مار دو، سمجھ نہیں آئے. مشر عرب نے کہا تھا امام الانبیاء سے، قرآن کی آیت ہے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ. کیا نقطہ نظر ہے محمد صاحب کو، اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود کہہ دیا. یعنی سارے معبود جو الگ الگ کام کیا کرتے تھے ہمارے، یہ محمد صاحب کہتے ہیں کہ ایک معبود ہی جس کا نام الہ العالمین ہے، رب السماوات والارض، وہی سارے کام کرے گا. وہی کرے گا نا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اللہ نے رسول پاک سے فرمایا، میرے پاک پیغمبر ایک بھی دعا پڑھو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی. کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے. اگلے دن ایک بندر بخاندے سن ماہی گیراں جی مچھیاں پھڑیاں نے، تے او ایک ایک مچھی کروڑ کروڑ روپے دی. ایڈی ایڈی مچھی پتہ نہیں کی بندا ہوتا، کی نکلدا وہ تے وہ بنائی کیسے؟ پاک کرام نے کوئی ڈولا شولا بنایا کوئی؟ حضرت یہی بات سمجھنے کی، ککھ کنڈا نہیں کو کر سکتا، تو جو کرتا ہے اس کو تو مانو. واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور. تمہارے تو سینے کی سوچ، باتیں، راز جو چھپائے پھرتے ہو نا، وہ بھی اللہ جانتا. ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. یہ قرآنی آیات ہیں سارے. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا قوامین للہ، خوب اللہ کے لیے قائم ہونے والوں، اللہ کی جماعت میں رہنے والوں، اللہ کی بات کرنے والوں، اللہ کی دعوت پیش کرنے والے بن جاؤ. باقی دنیا کو چھوڑو. کس کے لیے بات کرنی ہے؟ اللہ کے لیے. بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی. دعوت کس کی؟ اللہ کی. پیغام کس کا؟ اللہ کا. مخلوق کس کی ہے؟ اللہ کی. قرآن کس کا ہے؟ رسول کس کا ہے؟ گھر کس کا ہے؟ ہم کون ہیں؟ اللہ کے. یہ بندے اللہ کے، وہ گھر مثلا عباد اللہ، بیت اللہ،
مساجد کیا ہیں؟ بیت اللہ اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، کلام اللہ اللہ کا گھر، رسول اللہ، سارا کچھ ہی اس کا۔ تو یہ ساری باتیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ اس لیے فرمایا کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے قائم رہنے والے ہو، جو خوب قائم رہنے والے، کھڑے ہونے والے ہو، شہداء بالقسط، انصاف کی گواہیاں دینے والے۔ وہ گواہی تیرے باپ کے خلاف جائے، وہ گواہی تیرے بیٹے کے خلاف جائے، وہ گواہی تیری بیوی کے خلاف جائے، وہ گواہی تیرے اپنے خلاف جائے، گواہی دینی پڑے گی۔ اگر ایسے ہو تو اس پیمانے کو، اس قانون کو پرکھ لو، ہم کتنے اس پر قائم رہنے والے ہیں۔ پتر دی گل آ جائے گیٹی مار جائیں گے، جنانی دی گل آ جائے گیٹی، اپنی گل آ جائے مسیح چھڑ دیا گے، جماعت چھڑ دیا گے، چنڈا لا کے دوجا لا دیا گے، تو قائم رہنے والے ہیں۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے اور اس نے بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے تابعین کو شہید کروایا، خود مارا ہے۔ عبداللہ بن زبیر جیسی شخصیات کو، اشرم مبشرہ سے ابا، رسالت مآب کا ہم زلف ہے، حضرت زبیر ان کا بیٹا ہے، عبداللہ بن زبیر صحابی ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جب اس نے شہید کروایا تو دو بندے نوجوان تھے جو غائب تھے اور اس کو مطلوب تھے کہ میں نے ان کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے، شہید کرنا ہے۔ اب لوگوں نے اس سے یا ان کے مصاحبین نے کہا وہ دے والد صاحب بڑے سچ بولنے والے نے، انہاں جھوٹ نہیں بولنا، انہوں نے پوچھو منڈے گھر ہی لگتے ہیں۔ سن دے ہو گل میری؟ اے پیمانہ پرکھ لو تے اپنا تجزیہ کر لو، صحیح سارے ہی فارغ ہیں۔ کرندے آئے، انہوں نے کہا جی حضرت تواڈے بچے کتنے گھر نے؟ ابے نو پتہ نہیں کی انہیں کرنا ہے، بچوں کو شہید کرنا ہے، مار دینا ہے، قتل کرنا ہے، اس ظالم نے قتل کرنا ہے جو لینے لگی ہوئی ہیں قتل کر کر۔ انہوں نے پیش ہو دو میں بچے پھڑا دیتے۔ یہ واقعہ سن کے، خبر سن کے، حجاج میں یوسف جیسا بندہ اس کے پاؤں اکھڑ گئے۔ پتا اس نے کیا کہا؟ سچی شہادت و سچائی کی بنیاد پہ لرز گیا۔ وہ کہنے لگا یہ میں نے دونوں منڈوں کو میں نے قتل کرنا تھا، لیکن بزرگا تیری شرافت، تیری صداقت، تیری سچائی کو میں سلام کرتا ہوں، اب میں نے کچھ نہیں کرنا۔ جس بندے کی صداقت کا یہ معیار ہو گیا، اپنے دو سکے پتر پکڑا دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ اسی دٹھیانی تو پیر رکھ چھڑنے۔ ایسے غور کریں، مذاق کی باتیں نہیں ہیں۔ جس بندے کا ایمان کا معیار 1000، 2000، 500، 700 ہوئے، اس بندے نے کی کرنا ہے؟ وہ فلسطین کے ان مظلوموں کی مدد کرے گا جنہوں آپ نان روٹی تو فرصت نہیں ملتی؟ جس بندے کی سوچ کا یہ معیار ہے کہ یار میرے کھنگ لگی، میں مسیطے کی جانا، وہ کھنگ ہی لئی، وہ کھنگ ہی مر گیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ کے شاگرد تھے ابن قیم الجوزیہ، بہت بڑے امام وہ شاگرد ہیں ان کے۔ ان کا فرمان ہے کہ میں مکہ مکرمہ گیا تو بیمار ہو گیا۔ اس دور کے علاج معالجین جو بھی کو تھے، لیکن گل نہ بنی۔ پھر مجھے پتہ چلا، غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کو شفا فرمایا ہے، قرآن شفا ہے، اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا فرمایا ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے اپنا علاج قرآن کے ساتھ، سورت فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے شفا کہا ہے، کنز کہا ہے، رقیہ دم کہا ہے۔ پھر میں بے شمار لوگوں کا علاج کیا سورت فاتحہ کے ساتھ۔ پھر انہوں نے کتاب لکھی شفاء العلیل، شفاء العلیل، علیل بولتے ہیں بیمار، بیمار نو شفا کے میں مل دی تے ساڈا تے سارا کچھ ہی بیمار ہوا ہے، ہر شے، سوچ بھی بیمار، سوچ بھی، فکر بھی، عقیدہ بھی، جسم بھی۔ مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ استاد تھے، اولاد نہیں تھی، بہت بڑے فاضل تھے، بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اس دور میں نماز استسقاء، بارش کی دعا کرنے کے لیے گئے تھے، ہے طبیعت بڑے سخت ہیں، نماز استسقاء رو رو کے بڑی لوگ استاد ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تجربہ دے کریے کنے کو لے گا جی۔ انہوں نے اعلان کیتا میں نے روپیہ 100 لبا ہے، 100 بہت زیادہ قیمت سی اس دور، روپیہ 100 لبا ہے، جدائے 8 بندے آ کے لینا۔
سبحان اللہ نہیں آتے انہا للہ کو رو رو کے دعا کرنا اللہ مین پا دے مین پا دے اللہ مین پا دے پٹ پٹ کے وہ دعا کی روپیہ 100 نہ کہتے 7-8 بندے آ کے لینا انہیں کو دفعہ ہو جو بغیر تو کوئی بارش نہیں ہونی روپیہ 100 تو میرا تو لینا تھی آ گئے جس قوم کا یہ معیار ہو ایمان کی قیمت تو ان کی 100 روپیہ تو باقی باڑی کی قیمت کہ اللہ نے پتا جی کنا مول رکھا ہے بندے کا پتا جی میرے دسنا پائے گا ایک ایک انگلی کی قیمت 10 اونٹ رکھی ایک اونٹ کہنا تو 2.5 لاکھ تے لا لو چل 5 تک نہ جاؤ تے 10,000 روپے 2.5 کنے اونٹ ہو کنے لکھ ہو گئے 5 لاکھ کی ایک انگلی ہاتھ اگر کٹے جائے تو 50 اونٹ وہی بندے نا 5,000 روپے 10 کر لو نوزی کاٹتا ہے 50 اونٹ کان کاٹتا ہے 50 اونٹ سمجھ لگ دی پیر کاٹتا ہے 50 اونٹ تے گندے جو ہاں ساری انگلیاں پا کے تے اندر والا نظام سارا پیا جی وہ پتا جی بی بی نے اور بھی کم کیتا ہے وہ بھی 50 اونٹ وائر ہوئی ہے نا ایک خبر وہ بندے نے دوسری شادی کی تھی پہلی بی بی نے وہ نظام ہی سارا کاٹ کے پرا ماریا وہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے وہ بھی 50 اونٹ گرو نا کنا نظام ہے اونٹ ہی اونٹ لینا لگ گیا کہ اللہ نے پھر قسمیں اٹھائیاں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سونا تیرا تے بولی کوئی نہیں لیکن اگر تو انسانیت سے نکل کے جائے گا ثم رددناہ اسفل سافلین پھر تیرا مول ہے ہی کوئی نہیں چول پونا کرے گا نا جس ایک آنکھ کی قیمت 50 اونٹ تھی اکھاں 2 نے 100 اونٹ تھی ہو گیا ناسا نے کول تو وہ جو کسی کے گھر جاتا ہے وہ بندہ ماڑا ہے 1.5 مرلے کا 2 مرلے کا گھر ہے ٹاٹ لگا ہوا ہے اندر اس کی بیوی بیٹیاں اندر رہ رہے ہیں لوگ اگر کچھ جھانکتا ہے تو گھر والے کو اختیار دیا امام الانبیاء لوہے کی سلاح لے کے اس کی آنکھ ضائع کر دے میں فتویٰ دے دے اب اس کی آنکھ کی کوئی قیمت چبل پنا کنا کیتا ہے تے مل کنا سی تے بیڑا کیویں غرق ہویا تے جتے ہر شے تباہی پھیری ہوئے تیاں لوکاں دیاں ہائے 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 عصمت لوگوں کی سود کھائے حرام کھائے شراب پیے بدکاریاں کرے تو ریاست مدینہ کے نعرے مارے جس قوم کو سوچنے کا اتنا بھی عقل نہ پھر اس کا یہی سزا ملتی قرآن مجید اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا آپ جی ہے تو ہے قرآن مجید جی اللہ فرماتے ہیں جنہ قوموں دی تباہیاں دے حالات آتے ہیں نا وہ پتہ ہوندا کہ مترف لوگ خوشحال لوگ صاحب سرور لوگ سب تو پہلا بدماشیاں کر دے جن کے پاس اختیارات ہیں بدکاریوں کے ٹھیکے وہ لیتے ہیں بدکاریوں کے لائسنس وہ دیتے ہیں تو انہوں پتہ ہے بازار حسن بین والی بیویاں دے متعلقہ کی مسئلہ ہے اس ریاست مدینہ میں وہ شیعہ ازم کا سرٹیفکیٹ جی میں شیعہ ہاں تے بازار حسن اس بی بی نو کمائی کرنے واسطے سرٹیفکیٹ مل جاتا جس قوم کا یہ معیار ہو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے حالات ٹھیک کرے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں او قائم ہو جو اللہ واسطے او انصاف کی گواہیاں دینے والے بنو ولا یجرمنکم شنآن قوم جس طرح ایک قوم ایک برادری دوسری برادری کے خلاف ایک جماعت دوسری کے خلاف کچھ تو خون تک قتل و غارت تک نہ پہنچی کسی کی مخالفت آپ کو یہ نہ ابارے کہ تم عدل نہ کرو اللہ تعالیٰ اعدلو انصاف کرو سچ کو سچ کہو جھوٹ کو جھوٹ کہو چور کو چور کہو سزا دو اس کو جو چور نہیں اس کو چور نہ کہو لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی یہ انصاف کرنا ہی تقوی کے قریب ہے ورنہ تم متقی نہیں بن سکتے اگر انصاف نہیں کرو عدالتیں غرق ہو گئی ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کیوں یہ ہے اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی نازل آیتوں کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے اللہ فرماتے ہیں تسی جج تے کمسٹر فلان دیو
وہ تو کافر ہیں، اللہ کے قانون اور ایتوں کا فیصلے نہیں کرتے، وہ تو فاسق ہیں، وہ تو ظالم ہیں۔ ایتھے اندر جی عدالت توہین عدالت کا کیس ہو گیا جی، تے توہین عدالت دی چھتر موت سرے بغیرت نو، وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ حافظ قرآن جج نہیں ہو سکتا۔ حافظ قرآن امام الانبیاء کا سب سے بڑا عزت کا منصب ہے، مصلی رسول ہے۔ امام الانبیاء فتویٰ یہ دے وہ جی حافظ قرآن وہ کیا ہے، جج نہیں ہو سکتا۔ امام ہو سکتا ہے، جج ہو سکتا ہے، سپہ سالار ہو سکتا ہے، قوم کا لیڈر ہو سکتا ہے، تے بیوی کا خامد ہو سکتا ہے۔ میں ہی آخنا سبحان اللہ، اے جی حافظ بھی خامد ہو سکتا ہے، مولوی صاحب بھی خامد کیوں نہیں ہو سکتے؟ اسی خامد بھی ہیں، تے ابے بھی ہیں، تے پتر بھی ہیں۔ کچھ سمجھ لگ دی؟ اگر جاگ دے تو سمجھ لگ جائے گی، نہیں تو کل حساب لا لیا جی، کوئی گل نہیں۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ فرماتے ہیں جو عمل کرتے ہو ہم باخبر ہیں۔ ہوں کہندے جی کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو جی کیمرہ بنانے والے بعد جب میں نے اللہ فرمایا میں سسٹم پہلا نہ بنایا، اور تمہاری ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمام ریکارڈ ہو رہا ہے تیرا سلسلہ۔ اور قیامت اللہ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ لیا تیرا ریکارڈ، اس کو پڑھ لو۔ ارشاد ہوتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا، وعد اللہ الذین آمنوا، اہل ایمان سے اللہ نے وعدے فرمائے ہیں، وعاملوا الصالحات، اور وہی ایمان والے عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے کیا فرمایا؟ وعدہ فرمایا کیا جی؟ اگر ایمان لا کے عمل صالح کر کے قائم رہو گے تو لہم مغفرت، میرے بخشش کا سرٹیفکیٹ میں دے دیا گا، لو جی تو معافی مل گئی، وہ اجر عظیم، تو بڑا اجر دوں گا۔ وہ بڑا اجر کیا ہے؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم۔ فرمایا پھر جنت ہے، جاؤ بھی جاؤ بھائی، جنت جاؤ، قریب دروازے کھول جائیں گے، پھر پاجی السلام علیکم، او مبارکہ، او سات مبارکہ، پاجی آ گئے ہو۔ اللہ نے فرمایا وعدے فرمائے، اجر عظیم بھی، بخشش بھی، اس کے سرٹیفکیٹ بھی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، کفر کرنے والے، بدماشیاں کرنے والے، حرام کاریاں کرنے، فرمایا سارے جہنمی، کوڑا، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سے محفوظ فرمائے، ایمان تقوی نصیب فرمائے، اسلام کی زندگی ایمان کی بہت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کامل عطا فرمائے، مرحومین کو جنت فردوس عطا فرمائے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں، بچوں، عورتوں کی اللہ مدد فرمائے، اللہ اہل ایمان کے لیڈروں کو غیرت نصیب فرمائے۔ کسی نے کہا تھا فقیہ شہر سے مل کر بڑی تکلیف ہوئی، فقیہ شہر سے مل کر بڑی تکلیف ہوئی، میں تو سمجھا تھا شاید کو مرد مسلمان ہو۔ مطلب یہ ہے جو لیڈری کر رہے ہیں امت مسلمہ کی، لیڈ کرنے والے بے غیرت ہو جائیں تو روئے کس کے سامنے بندھا جائے، روئیے کس کس کو اور کس کس کا ماتم کیجیے، اور جنہ جہاد کرنا سی وہی کھوتیاں کا بن کے گھر بیٹھے لومڑ سارے، غصہ تو نہیں کرو گے؟ جنہوں نے شہید ہونا تھا، کفر کا مقابلہ کرنا تھا، وہ گھر لمے بہ کے دعا کرا دیں، مولوی صاحب دعا کرے دے مجھے، مولوی بیچارہ کلا ہوتے دعا کی کرے، تسی نہ پیسہ دو، نہ وقت دو، نہ زبان ہلاؤ، نہ بیان دو، نہ تلوار بکھاؤ، نہ موقع بکھاؤ، تے شراب پی کے گھر لمے پہ رہو، تو تے لے ہو ذالک من فضل اللہ ھذا من فضل ربی، سارے بے نماز لمے، او تو بعد لہذا من فضل ربی، اندر سارے بے نماز۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کے انعامات، اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ میری دعا ہے اللہ جو تو نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہم سے واپس نہ لینا، جو نعمتیں ہمارے لیے خیر ہیں، خیر کا ذریعہ بنتی ہیں، ہمیں ضرورت ہے، اللہ وہ ساری نعمتیں عطا فرما۔ یہ ترجمہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ارشاد ہوتا ہے وَمِیثَاقَهُ الَّذِی وَاثَقَکُم بِہ، اور اس اپنے پکے وعدے کو یاد کرو
جو تم نے اللہ سے وعدہ اس اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا۔ اذ قلتم سمینا، جب تم نے کہا تھا ہم نے سن لیا ہے، واتان ہم اطاعت بھی کریں گے۔ واتقوا اللہ، ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے بھیج جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ، ہو جو قائم رہنے والے، خاص یعنی اہتمام کے ساتھ قائم رہنے والے اللہ کے لیے قائم ہو جو، شہداء بالقسط، انصاف کی گواہیاں اور شہادتیں دینے والوں۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، تمہیں نہ ابارے کسی قوم کی مخالفت، دشمنی، اس بات پہ اللہ تعدلوا کہ تم عدل و انصاف نہ کرو، بلکہ اعدلوا، انصاف کرو، وہ اقرب للتقوی، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے، کیا؟ لہم مغفرہ، ان کو بخشش ملے گی، یعنی بخشش کا سرٹیفکیٹ ملے گا، وہ اجر عظیم، اجر عظیم اللہ سے ملے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جھٹلایا ہماری آیت، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اولئک اصحاب الجحیم، وہ سارے جہنم والے ہیں۔ دوسری جگہ آتا ہے ہم فیہا خالدون، سے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم به واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔